فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی سب اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ تو کہا کہ اس کے پاس ایسی مخلوق بھی ہے جو اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ ہمارے حکمرانوں کے تو کمر کے اندر جو ہے سریا ڈلا ہوا ہے، تو بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار فوٹو دکھانے کے لیے وہ کھنچوا لیتے ہیں فوٹو وغیرہ، ورنہ اسمبلیوں کے اندر اذان ہوتی رہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں آج کل چھٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی، پہلے تو خیر ایک زمانے میں ہو گئی تھی۔ تو بہرحال تو اللہ فرماتا ہے اس کے پاس تو وہ مخلوق یعنی فرشتے ہیں جو اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے اپنے فرشتوں کے بارے میں بتایا، اور فرشتے کتنی تعداد میں ہیں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا، کہ رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی سانس عبادت ہے، سانس تسبیح ہے، اور اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور ہر حکم پہ لبیک کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری عبادت کی رب کو ضرورت ہے، رب کو تمہاری عبادت کی ذرہ بھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے کہلوا دیا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق دنیا کا سب سے بدترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائے تو تب بھی اس کی ربوبیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے لوگ دنیا کے نیک ترین آدمی کے مطابق بھی ہو جائیں، مل کے عبادت کر رہے ہیں، تو تب بھی اس کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ عبادت سب تمہارے لیے ہے۔ اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ یعنی اے لوگو، تم نے رب کو چھوڑا، رب کے احکام کو چھوڑا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری حکومتیں جو ہے فلاں کے اشارے پہ بنتی ہے، تم اس کی غلامی کرنے لگ جاتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو، تم وہاں پہ یاترا کے لیے جاتے ہو تاکہ تمہارے کام بن جائیں۔ تو اللہ فرماتا کیا انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا؟ سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کوئی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اسی کی طرف آ جاؤ نا، کیوں دوسرے لوگوں کو تم نے اپنا خدا بنا لیا؟ آج دیندار لوگ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی حکومتی عہدے داروں سے تعلقات قائم کر کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے دین کی بڑی خدمت کر لی، دین کا بڑا کام کر لیا۔ وہ لوگ جو تکبر کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے دین سے دور ہے، دین بیزار ہے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچانے میں اپنا بڑا فخر کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کراتے ہیں کہ نا ہماری فوٹو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہماری فوٹو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ فرمائے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ سارا کا سارا سسٹم تباہ ہو جاتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ ابھی ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جنہوں نے کہ اللہ کے سوا اور کو بھی خدا بنا دیا ہے، اور اس لوگوں سے بھی نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کارساز سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے چھیڑ دیا، ان کے سامنے ہم نے حق بات بول دی تو پھر ہمارا سسٹم نہ بند کر دیں۔ تو یہ خدائی کو تسلیم کرنا دیگر لوگوں کی، ورنہ جس نے رب کی خدائی کو تسلیم کر لیا تو پھر وہ باللہ اللہم اللہم حق بات کہتا ہے، پھر اس کے پاس مصلیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت ہے، بڑا طاقتور ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج تو لوگ، میں نے کہا نا کہ حکومتی عہدیدار سے تعلقات قائم کرنا بڑا فخر کا باعث سمجھتے ہیں،
اور سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ حضور جو اللہ کے نیک بندے ان کو منہ نہیں لگاتے ان کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت نے اشرفی کی تھیلی بھیجی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کا ظلم کر کے مال کو جمع کر کے مجھے تحفے میں دیتا ہے، اگر اس میں تھیلی کو نچوڑوں تو اس میں سے خون نکل کے بادشاہ کے دروازے تک جائے گا، لیکن وہ سادات میں ہونے کی وجہ سے میں اس کا خیال کیا ہے، کیونکہ وہ بھی بنی ہاشم میں سے تھا جو اس وقت بادشاہ تھا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ کار رہا، نہ کہ یہ کہ ان سے گرانٹیں حاصل کی جائے، ان سے تعلقات بنا کر اپنے کام بنائے جائیں، الو سیدھے کیے جائیں، تو یہ دوسرے کی حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندہ، اللہ فرماتا کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی کارساز ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کی طاقت ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو اللہ نے وقتی طور پہ دی ہے، عارضی طور پہ ان کو دی ہے، اور جب چاہے گا ان کے ہاتھوں سے لے لے گا۔ اب اس کا ارادہ یہی ہے کہ باطل کو طاقت دی جائے، باطل کو بڑھایا جائے، کیونکہ ہر کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے۔ جو حدیث شریف میں آیا کہ ظلم کی کثرت ہوگی قرب قیامت میں، زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، کیا یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوگا کیا؟ اگر سمجھتے ہو تو پھر کفر پہ ہو، ورنہ ہمیں بچپن میں جو یاد کرایا گیا والقدر خیری والشر من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایسے میں تمہارا کام صرف حق کی تبلیغ کرنا ہے اور حق کے طریقے سے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم 420 کر کے 2 نمبری کر کہ نہیں میں نے یہ سیٹنگ اس لیے کر لی ہے کہ جناب وہ کچھ دین کا کام بڑھ جائے گا، تو تم خود 420 ہو گئے، دین کا تم اللہ کی مرضی کو تبدیل کر دو گے۔ اگر تم کرنے میں کامیاب بھی ہوگے تب بھی ناکام ہو کہ تم نے حبیب علیہ السلام کے راستوں کو چھوڑا اور دوسرے طریقے سے تم نے تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ حق کا راستہ وہی ہے جو اولیاء کرام کا راستہ ہے، جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، کہ باطل کو ہمیشہ باطل کہا، کبھی باطل کی تعریف نہیں کی، کبھی باطل کے لیے اچھے صحیح جو جس کے لائق تھا وہی لفظ استعمال کیے۔ اب ہمارے سامنے انٹرنیشنل جو گناہ گار ہے، جس کے زنا کے کیس چل رہے ہیں اور دیگر معاملات چل رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف میں کیسے رد اللسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ کو جو عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی تعریف خود اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، اور حقیقت اللہ کی تعریف اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے رب تیری تعریف نہیں کی جا سکتی، کہ غیر کی قدرت میں نہیں ہے تیری تعریف کرنا، ہاں تو نے ہم پہ کرم کیا جو اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو کچھ الفاظ سکھا دیے ہیں، ورنہ اپنی تعریف تو خود ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔